السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس جمعے کے اندر اللہ کی توفیق سے آج ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے کہ ہم نے یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے اور کس انداز سے گزارنی ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں تحفے کے نام پہ دی ہے، تو ہمارا مسلمانوں کا حق ہے، ہم پہ فرض ہے، ہم پہ ضروری ہے کہ اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کا انعام، اللہ کا تحفہ سمجھتے ہوئے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے رب کے قرآن کے مطابق، پیغمبر کی شریعت کے مطابق گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت وہ اللہ رب العالمین کی پوری خلوص نجت کے ساتھ کریں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہماری عبادت صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر اسی وقت قابل قبول ہوگی جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، جب ہمارا عقیدہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا، رب کے قرآن کے مطابق ہوگا، تو اس وقت ہماری عبادت قبول ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کچھ بھائی، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ نعرہ ہے، جو کہتے ہیں کہ جنت حسین دی، کعبہ علی دا، اس طرح کے غلیظ جملے اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری کامیابی فلاں پیر نے کروانی ہے، میری کامیابی فلاں بزرگ نے کروانی ہے، فلاں رہبر نے کروانی ہے، لہٰذا اس دنیا میں میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں، جو مرضی کروں، جنت ہماری پکی ہے، بخشش ہماری پکی ہے۔ میرے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ رب کا قرآن یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 171 ہے، اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کرنے سے میرے رب نے ان کو منع کر دیا، ان کو روک دیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، سامعین محترم، سمجھیں غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا، اس کو غلو کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو روکا ہے اس سے۔ ایک بیماری وہ ہے جو ہمارے بدن کو لگتی ہے، اور ایک بیماری وہ ہے، غلو کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان والوں کو لگتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس بیماری سے ہم کو بھی روکا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی روکا ہے۔
آگے چلتے جائیں، آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ایک بڑے عجیب طریقے سے مختلف انداز سے سمجھایا۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ الباری، ان کی حدیث کی کتاب، اس میں ایک حدیث موجود ہے 7320 نمبر پر آقا کائنات فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میرے پیغمبر نے فرمایا یقیناً تم، یعنی تم سے پہلے جو امتیں آئیں، کون آئے؟ یہودی آئے، کون آئے؟ عیسائی نصارہ آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے طریقوں پر چلو گے، ان کے راستوں پہ چلو گے۔ اور آگے فرمایا حتیٰ لو دخلوا جوہر ضب، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی کسی بجو یا جانور کے سوراخ میں داخل ہوا تو پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ اور آگے فرمایا حتیٰ لو ان احدہم جامع امہم بالطریق لفعلتم، اگر ان میں سے کسی نے کسی راستے پہ، کسی سڑک پہ، کسی روڈ پہ اعلانیہ طور پہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، زنا کیا ہوگا، تو یہی انداز، یہی عمل تمہارے اندر بھی آ جائے گا۔ ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سے روکا ہے، یہ ان کو بیماری تھی۔ آگے چلتے جائیں، صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کے اندر 7320 نمبر پر روایت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ یہود و نصارہ اتنے برے تھے، یہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہی بیماری جس طرح وہ لوگ کہا کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے نبی کو اپنے رب سے بڑا کر دیا، اپنے رب سے بلند کر دیا۔ اسی طرح اپنے بارے میں کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ جہنم میں ہم نے جانا ہی نہیں، اگر گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ وہی بیماری، وہی کمی، وہی جراثیم، وہی وائرس، وہی کوتاہی، وہی نادانی آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے نے کسی کو جنت کا مالک بنا دیا، کسی کو کامیابی کا مالک بنا دیا، کسی کو نجات کا مالک بنا دیا، اور اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوڑ لیا کہ میری کامیابی میری مرشد نے کروانی ہے، میری کامیابی میرے پیر نے کروانی ہے، میری کامیابی میرے رہبر نے کروانی ہے، میری کامیابی میرے رہنما نے کروانی ہے، مجھے جنت فلاں الاٹ کروائے گا۔ رب کا تذکرہ نہیں، اعمال کا تذکرہ نہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال ان کا ذکر نہیں، اسباب موجود نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ میرے بھائیوں، گلیوں کی گلیاں، بازاروں کے بازار، محلوں کے محلے، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، دیہاتوں کے دیہات، سب کے سب بے نماز، بے زکوٰۃ، بے روز، بے حج، عقیدہ توحید سے دور ہوتے چلے گئے۔ سب کو یقین ہے کہ میری کامیابی یہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہم نے لیا کہاں سے ہے؟ عقیدہ لیا قوالیوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، حکایتوں سے، عجیب و غریب کتابوں سے، جن کتابوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محترم، کیا یہ عقیدہ بنانا، یہ سوچنا درست ہے، جائز ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج اسی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں، چلتے ہیں۔ اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، یہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ مشکات کی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے رسول ہیں 313 رسولوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ پھر ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر، کمال کی عظیمت رکھنے والے، وہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔
ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر سیدنا نوح علیہ السلام ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی رب کے بڑے محبوب ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سیدنا نوح علیہ السلام یہ اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں، 950 سال رب کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو رب کا دین سمجھانے والے، پھر اس قوم کی ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے غم، ان کے رنج، ان کے الم، ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی بد زبانی، ان کی گالیاں، ان کو برداشت کرنے والے، ان کو سمیٹنے والے، ان کو اپنے اوپر لینے والے، اسی انداز سے جس انداز سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو عزت دی، شہرت دی، مقام دیا، سٹیٹس دیا، اللہ رب العالمین نے احترام دیا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سیدنا نوح علیہ السلام ایسے عظیم پیغمبر ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، ہزاروں سال بیت چکے ہیں ان کو اس دنیا فانی سے گئے ہوئے، رخصت ہوئے، فوت ہوئے، لیکن آج بھی قرآن مجید کے اندر ان کے نام پر ایک پوری سورت موجود ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح ہے۔ اللہ کی قسم اس سورت کو پڑھیں، اس میں رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا، رب کے پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا، ان کی قربانیوں کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسی عظمت ہے کہ ایک ایک حرف پر نیکیاں ملنا بھی شروع ہو جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ سیدنا نوح علیہ السلام پوری سورت کو پڑھیں، آگے جا کے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات اللہ کی توحید کا، رب کے پیغام کا، رب کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے، ایک ایک کو دین کی دعوت دینے والے تھے۔ اور آگے جا کے کہا یا ربی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو اونچی آواز سے بھی بلایا ہے، بلند آواز سے بھی بلایا ہے، پوشیدہ آواز سے بھی بلایا ہے۔ اللہ کا امر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام قوم سے بے بس ہو جاتے ہیں، قوم سے تنگ ہو جاتے ہیں، قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کا امر آتا ہے۔ سپارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45، اللہ کا عذاب آتا ہے، سیلاب کی شکل میں پانی آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں نقش ہے، موجود ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا واقعہ ہمیں عقیدہ سمجھاتا ہے کہ ہم اپنی کامیابی کی امید کیسے کسی پر رکھ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سیدنا اللہ کا عذاب، سیلاب آ گیا، ادھر سیلاب آیا ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، قریب ترین ایک چوٹی پر ان کا بیٹا، ان کا نور نظر، ان کا لگتے جگر انہیں نظر آتا ہے۔ نادا ربہ، اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان ابنی، یہ میرا بچہ ہے، من اہلی، میرا فیملی ممبر ہے، میرے خاندان کا ٹوٹا اور حصہ ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اے اللہ تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، یا اللہ سب سے بہتر تو فیصلہ کرتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور دن رات رب کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، لوگوں کو عقیدہ سمجھانے والے ہیں، قرآن کو پھیلانے والے ہیں، پیغمبر کی حدیث کا لوگوں کو لیکچر دینے والے ہیں، کافروں کے تانے برداشت کرنے والے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی باتیں، ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے غم، ان کے رنج، ان کے الم، ساری باتوں کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اب ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارا بھی نعرہ ہے کہ جنت حسین دی، کعبہ علی دا، یہ ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے، ہمارے لوگوں میں بھی موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے۔ آپ گاڑیوں کے پیچھے پڑیں گے، آپ عبادت گاہوں میں پڑیں گے، ایسے جملے لگے ہوئے کہ جنت حسین دی، کعبہ علی دا، ایسے جملے آپ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، رب وہ ذات جو گناہوں کو معاف کرنے والی، جو گناہوں کو بخشنے والی ہے، فمن زحزح
عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے آزاد کرنے والی ذات، جو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والی ذات، اس ذات کا تذکرہ، اس ذات کا ذکر لوگوں کے ذہنوں سے نکال کے، لوگوں کے دلوں سے نکال کے وہ کسی مخلوق کو دے دیا گیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ۔ میرے بھائیوں، ادھر رب کا قرآن کون سا عقیدہ سمجھاتا ہے، کون سا عقیدہ ہمیں دیتا ہے؟ ادھر نوح علیہ السلام ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کے عظیم رسول ہیں، اور اس کائنات کے اندر سب سے پہلے رسول اس خطہ ارض کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا شروع کر دی، عاجزی، انکساری، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہش وہ رب کے سامنے رکھی۔ میرے بھائیوں، اگر شخصیات، اگر افراد، اگر لوگ، ان کی وجہ سے لوگوں کو عزت ملتی، لوگوں کو جنت ملتی، لوگوں کو رب کی رحمت ملتی، اعمال کا کوئی تعلق نہ ہوتا، رب کی رحمت کا کوئی تعلق نہ ہوتا، اللہ کا ذکر نہ ہوتا، اللہ کی ذات ایسی چیزوں پہ انسانوں کو جنت دے دیتی، کامیابی دے دیتی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میرا رب یہ منظر کبھی بھی قرآن مجید میں نازل نہ فرماتے۔ کیا نوح علیہ السلام ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ میرے رب نے کیا پیغام دیا؟ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا فیملی ممبر نہیں ہے، یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ تیرے خاندان کا ٹوٹا اور حصہ نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک، کیوں؟ اس لیے عمل غیر صالح، اس کے جو عمل ہیں وہ عمل درست نہیں۔ اور تو سن لے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ سے ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے، جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے ایسا سوال کیا فإنی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ رب کہتے ہیں، میرا رب نوح علیہ السلام کو سکھلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اے نوح علیہ السلام کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے سوالوں کی وجہ سے میں رب تجھے نبیوں اور رسولوں کی صف سے باہر کر دوں۔ جب یہ بات اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کہی، آگے سے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ جی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کے الفاظ سنے، کہتے ہیں اللہ جی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا سوال کبھی نہیں کروں گا۔ اے اللہ میری فریاد یہ ہے کہ اس مسئلے پر تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے بخشا نہ، مجھے معاف نہ کیا، وترحمنی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، کعبے کے رب کی قسم ہے، اکن من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے نوح علیہ السلام، یہ ان کی کیفیت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آگے چلتے جائیں، صحیح بخاری کی حدیث، میرے بھائیوں، اس مسئلے کو ذہن نشین کرنے، یہ سب سے اہمیت والی بات ہے کہ یہ ہم عقیدے کی باتیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کے اندر یہ چیزیں مضبوط کریں، راسخ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں جب ہم اپنے گھروں کے اندر مضبوط کریں گے تو عقیدہ سمجھ آ جائے گا، اور یہ اتنی اہمیت والی بات ہے، اتنی اہم بات ہے، اتنی لازم بات ہے۔ یہ ایک ایسا لازمی پیپر ہے آخرت کے امتحان کے اندر، کعبے کے رب کی قسم ہے کہ جس میں ناکام ہونے والا نیچے کے تمام پیپرز کے اندر ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کے اندر فیل ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک سے اگر سچی اور سچی اور پکی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیں گے، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا اللہ معاف نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ان سے بیعت کر لی، ان کی مجلس پڑھ لی، ان کا ذکر پڑھ لیا، پھر ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، جنت ہماری پکی ہے، بخشش ہماری پکی ہے، نجات ہماری پکی ہے۔
یہ ہمارے لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اب چلتے جائیں، اللہ کے دوسرے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ رب کے اشارے آتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہوں نے رب کے لیے باپ کا سٹیٹس چھوڑا، رب کے لیے وطن چھوڑا، رب کے لیے گھر چھوڑا، رب کے لیے قوم سے ٹکرائے، رب کے لیے حاکم وقت سے ٹکرائے، رب کے لیے بیوی بچوں کو ریت کی گود میں ڈال دیا، رب کے لیے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی، رب کے لیے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے، رب کے لیے قربانیاں دیتے چلے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک ایک چیز کو پورا کر دیا، جیسا رب کا مطالبہ تھا ویسے پورا کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی، سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد قیامت کا میدان لگے گا، رب کی عدالت سجے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے، جاتے جاتے رستے کے اندر یلقا ابراہیم اباہ آزر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملاقات کریں گے، رستے میں اپنے والد سے ملیں گے، ملاقات ہو جائے گی، لیکن دیکھیں گے علی وجہہ قطرۃ و غبرۃ، ان کے چہرے پر کمی ہوگی، ان کا چہرہ اچھا نہیں ہوگا، نشان ہوں گے، دھبے ہوں گے، ان کا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا۔ دیکھنے کے بعد پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہونے کے بعد دکھ اور درد میں چلے جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، میرے سامنے ہے، یا اللہ اس کا چہرہ اچھا نہیں، اس کا چہرہ خوبصورت نہیں، میرے مولا تیرا مجھ سے وعدہ ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو غمگین نہیں کروں گا، یا اللہ اس سے بڑا دکھ کیا ہے، اس سے بڑا درد کیا ہے، اس سے بڑا الم کیا ہے، اس سے بڑا رنج کیا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے، اس سے بڑی پریشانی کیا ہے۔ میرے مولا میرا والد ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نہیں، اس کا چہرہ برا بن چکا ہے، یا اللہ کوئی کرم فرما۔ میرے مولا رب جواب دیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی طرف دوبارہ دیکھو، دوبارہ ایک روایت میں ہے کہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے باپ کی طرف دیکھیں گے، وہی باپ جس کے چہرے پہ کچھ نشانات تھے، چہرہ زیادہ بگڑا ہوا نہیں تھا، تھوڑا سا بگڑا ہوا تھا، زیادہ خراب نہیں تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام رب کے آرڈر کے مطابق اپنے باپ کی طرف دوبارہ دیکھیں گے، کعبے کے رب کی قسم وہ پریشان ہو جائیں گے کہ وہی باپ انسانی حالت سے نکل کر، انسانی شکل سے نکل کر وہ کسی اور حالت میں چلے جائیں گے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کوئی قصہ ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، ڈرامہ ہے، حکایت ہے، کسی بزرگ کا قول ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہاں سے عقیدہ ملے گا، یہاں سے عقیدہ کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے۔ چلیں یہ تو عظیم پیغمبروں کی باتیں تھی، اب ہم آتے ہیں سید الانبیاء پر، جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، اس ہستی پہ آتے ہیں جو قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی انگلیوں سے پانی اللہ تعالیٰ، جن کی انگلیوں سے پانی گزرتا ہے، جن کی انگلیوں سے اللہ رب العالمین پانی جاری کر دیتا ہے، جن کا یہ مقام ہے، یہ وہ ہستی میرے پیغمبر کی اللہ کی قسم اپنے لعاب کسی کی آنکھ میں ڈالیں اللہ اسے شفا دے دیتے ہیں، کسی کی ٹانگ پہ لگائیں اللہ اسے شفا دے دیتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جبریل امین جن کی چوکھٹ پر اترتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسلمان کی نماز نہیں رب قبول نہیں کرتا جب تک کوئی بندہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی شخص جب تک وہ نماز کے اندر پیغمبر پر درود نہیں پڑھتا، اتنی دیر تک رب اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، یعنی میرے پیغمبر کی اتنی فضیلت، اور آج کوئی لوگ سمجھیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، جنت ہماری پکی ہے، نجات ہماری پکی ہے، بخشش ہماری پکی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بات عقیدے سے بنے گی، بات عمل سے بنے گی۔ اتنی فضیلت میرے پیغمبر کی، ادھر دیکھیں چچا ہے، نام کیا ہے؟ ابو طالب، کعبے کے رب کی قسم شاید کوئی باپ دنیا کا
اتنی محبت اس کائنات کے اندر اپنے بیٹے سے نہ کر پایا ہو جتنی محبت، جتنی عقیدت، جتنا پیار اس چچا نے اپنے بھتیجے کو دیا. یعنی محبتوں سے نوازا، پیار سے نوازا، فراوانیوں سے نوازا، عقیدت سے نوازا. تو میرے بھائیوں، یعنی سگے بیٹوں کو پیچھے کر دیا، اپنے بھتیجے کو آگے کر دیا، اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے رکھا، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا. تو کیا خالی محبت، خالی عقیدت، خالی پیار، اس سے ابو طالب کو کامیابی مل گئی تھی جو رب کے بندے کو ملنی چاہیے؟ نہیں. قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث نے بھی بتا دیا کہ ابو طالب کامیابی سے محروم ہے. میرے بھائیوں، ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا، ہمیں چین نہیں ملتا انبیاء کے ان رشتوں کو ذکر کرنے سے. لیکن ان رشتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آج کے مسلمان کو اپنا عقیدہ سمجھ آ جائے. میرے بھائیوں، آگے چلتے جائیں. میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، جب اس کا جنازہ ہوا، اس کو قبر میں رکھا گیا، اس کے پاس فرشتے آئے، منکر نکیر، اس کو بیدار کیا، اسے کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا، اے بندے، ہاں بھائی سوالوں کا جواب دے. مر ربو کا، تیرا رب کون سا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. دوسرا سوال کیا، من نبیو کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے تیسرا سوال کیا، جی ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ کہنے لگا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. میرے بھائیوں، یہ فرشتے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، رب کے پاس گئے. اے اللہ جی، اس بندے سے ہم نے پوچھا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون سا ہے؟ یہ آگے سے کہتا ہے، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا، اے فرشتوں، تم اس بندے کو چھوڑ دو. کیوں؟ یہ معمولی بندہ نہیں، یہ عام بندہ نہیں، بلکہ بڑا عظیم بندہ ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کی بخشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں قبر سے پیغام مولوی صاحب کے پاس کیسے گیا، کتاب لکھنے والے کے پاس کیسے گیا؟ یعنی وہی تو آتی نہیں، وہی تو نبی پہ آتی ہے، اور کوئی سنگرل اور کوئی میسج وہاں سے آ نہیں سکتا. اسے کیسے پتا چل گیا؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم عقیدہ لیتے ہیں قوالیوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، عجیب و غریب کتابوں سے، حکایتوں سے. میرے بھائیوں، اور یہ عقیدہ ہماری قوم کو مل رہا ہے. کاش یہ عقیدہ ہم نے رب کے قرآن سے لیا ہوتا، پیغمبر کے فرمان سے لیا ہوتا، سلف صالحین کے منہج سے لیا ہوتا، عقیدہ واسیہ سے لیا ہوتا، عقیدہ طحاویہ سے لیا ہوتا، قرآن کی ان آیتوں سے لیا ہوتا، پیغمبر کی ان حدیثوں سے لیا ہوتا. میرے بھائیوں، آج عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ آج عقیدہ رب کے قرآن پڑھنے سے درست ہوگا. جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا. قرآن مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ آیت کون سی ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. جب میں اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، پارہ نمبر 11 پڑھیں گے، سورۃ توبہ پڑھیں گے، اس آیت کو پڑھیں گے، اگر ترجمے کے ساتھ اللہ نے توفیق دی پڑھنے کی، اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، عقیدہ سدھر جائے گا، عقیدہ درست ہو جائے گا. سمجھ آئے گی کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، نجات کیسے ملتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے، رب کی رضا کیسے ملتی ہے، انسان گناہوں سے پاک کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، رویہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، منشور کیا ہے، دستور کیا ہے، سلف صالحین کا منہج کیا ہے. یہ آیت کیوں اتری؟ میرے بھائیوں، جب ہم سوچنا شروع کر دیں گے. اٹھائیے صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑی شاندار حدیث لے کے آئے ہیں. سیدنا مسیب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لما حضرت الوفات، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب، وہ دونوں ان بزرگوں کی خدمت میں آ گئے. کعبے کے رب کی قسم، ساری زندگی لوہے کی دیوار بن کر اپنے نبی کی سیکیورٹی کرنے والا چچا، اپنے بھتیجے کی سیکیورٹی کرنے والا چچا، اپنے بھتیجے کا دفاع کرنے والا چچا. ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے جو عقیدت میں آ کے، پیار میں آ کے، محبت میں آ کے 92 اشعار کہہ دیا کرتا تھا اپنے بھتیجے کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں. اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے. وہ شعر کیا ہے؟ فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا. وہ کہا کرتا تھا، اے محمد بھتیجے، کعبے کے رب کی قسم، یہ قریشی، یہ ہاشمی، یہ عبد المطلب کی آل اولاد، یہ قریش والے جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں،
یہ آپ کو انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں مجھے مار کے، مجھے قتل کر کے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کر دیں، پھر آ کے آپ کو چھیڑ سکتے ہیں، وگرنہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا، میری آنکھ سے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس قدر وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے تھے. اسی بھتیجے نے، اسی بیٹے نے، اسی نبی نے آخری وقت میں آ کے کہا، اے چچا قل لا الہ الا اللہ، آج ایک کلمہ کہہ دے، صرف لا الہ الا اللہ، احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ. کعبے کے رب کی قسم، آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ بول، آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ، کعبے کے رب کی قسم کل قیامت والے دن گواہی کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ، پروف کے طور پہ میں اللہ کی عدالت میں رکھوں گا. اے اللہ، میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میرے چچا نے تیرے دین کو قبول کر لیا تھا، میرے چچا نے تیری توحید کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ پاس امیہ کا بیٹا بیٹھا ہے، مکے کے چودھری بیٹھے ہیں، مکے کے کافر بیٹھے ہیں، فواجد عندہ ابا جہل ابن ہشام، ابو جہل بیٹھا ہے جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، آج عبد المطلب کے طریقے کو چھوڑ دو گے، یعودان تلک المقالہ، بار بار جو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج طریقہ چھوڑ دو گے اپنے باؤ اجداد کا. لیکن اس نے کیا کہا؟ نظریں پھرائیں، دیکھا بھتیجے کو، کہا اسی بھتیجے کو جس کے بارے میں کہا کرتا تھا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی رنج، دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی مصیبت وہ سب سے پہلے اگر آئی تو میرے ساتھ ٹکرائے گی، پھر آپ کو چھو سکتی ہے. جو اتنی محبت کرنے والا تھا، جو محبت میں آ کے 92 اشعار کہہ دیا کرتا تھا، وہ آج کہتا ہے اپنے بھتیجے کو، نہیں بھتیجے تیرے دین پہ نہیں مروں گا، مروں گا تو میں اپنے باؤ اجداد کے دین پہ مروں گا. یہ تلقین کرنے والے کون تھے؟ یہ نبیوں کا امام، یہ معراج کا مہمان، یہ شافع معاشر، یہ ساقی کوثر، یہ غم خار معاشر، یہ فاطمہ کا بابا، یہ عائشہ کا تاجدار، یہ حوض کوثر سے پانی پلانے والا، یہ نبیوں کی امامت کروانے والا، یہ ہماری سفارش کرنے والا، جن کی عظمتیں ہیں اللہ انگلیوں سے پانی جاری کر دیتا ہے، جن کی عظمتیں ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے، جن کی عظمتیں ہیں کہ اپنا لعاب کسی کی آنکھ میں ڈالیں اللہ شفا دے دیتا ہے، جن کی عظمتیں ہیں کہ کسی کی ٹانگ پہ اپنا لعاب لگائیں اللہ شفا دے دیتے ہیں. یعنی عظمتیں ہی عظمتیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں، برکتیں ہی برکتیں. اتنی عظمت، اتنی فضیلت، اتنی برکت. وہ ہستی کہتی ہے ٹھیک ہے چچا، اپنے باؤ اجداد کے طریقے پہ فوت ہو جا، یعنی اپنی ملت پہ مر جا، لیکن میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تیرا بھتیجا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جتنی دیر تک میں تیرے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے عرش والے رب نے نہ روکا. دعا شروع کر دی، فوری آسمان سے رب کا فرشتہ قرآن لے کے حاضر ہو گیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا، اللہ نے منع کر دیا. ابو طالب کی بڑی خدمات ہیں، ابو طالب کی بڑی قربانی ہے اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، ان کی حفاظت میں. میرے بھائیوں، برادریوں سے ٹکر لینا آسان کام نہیں. لوگ لشکروں سے لڑ لیتے ہیں، لوگ فوجوں سے لڑ لیتے ہیں، برادریوں سے نہیں لڑا جاتا، کنبوں سے نہیں لڑا جاتا، قبیلوں سے نہیں لڑا جاتا، اپنوں سے نہیں لڑا جاتا. ابو طالب نے لڑائی کی بھتیجے کی خاطر، اپنی برادری سے، بھتیجے کی خاطر اپنے کنبے سے، بھتیجے کی خاطر اپنے خاندان سے، بھتیجے کی خاطر قریش کے سرداروں، وڈیروں، وزیروں، جاگیرداروں، ذمہ داروں سے، اثر و رسوخ والے لوگوں سے. اس نبی نے اس چچا کے لیے دعا شروع کر دی. اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا، منع کر دیا. فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے نبی، دعا نہیں کرنی جو رب کا باغی ہو، جو رب کا دشمن ہو، جو دین کی دھجیاں اڑانے والا ہو، اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا نہیں کرنی. میرے رب نے منع کر دیا. نہ نبی کے لیے جائز، نہ ایمان والے کے لیے جائز کہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرے، اگرچہ وہ اپنا بندہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. رب نے منع کر دیا. میرے بھائیوں، آج کے دور میں یہ جو لوگ تعلق لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سن لیں، تعلق نہیں بخشواتے، اعمال بخشواتے ہیں. تعلق
جنت نہیں دلائیں گے، اعمال اور رب کی رحمت جنت دلائے گی۔ میرے بھائیوں، کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میری کامیابی میرے پیر نے کروانی ہے، میری کامیابی میرے راہبر نے کروانی ہے، میری کامیابی فلاں بزرگ نے کروانی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عقیدہ لیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ درست نہیں۔ عقیدہ ہم لیتے ہیں قوالیوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، بزرگوں سے۔ عقیدہ وہ ہے جو رب کا قرآن دے، پیغمبر کا فرمان دے، سلف صالحین کا منہج دے۔ ان سے محبت کرنا، ولیوں سے پیار کرنا، اللہ کے سچے ولی سے پیار اور محبت کرنا، انبیاء سے محبت کرنا، سلف صالحین سے محبت کرنا، صدیقین سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ہر صاحب ایمان پر ضروری ہے۔ لیکن خالی محبت، خالی عقیدت لے کے اپنی منمانیاں کرنا، اپنی مرضیاں کرنا، راضی شیطان کو کرنا، بغاوت رب کی کرنا، معصیت رب کی کرنا، نافرمانی رب کی کرنا، قرآن کو ترک کرنا، حدیث کو ترک کرنا، مخالفت دین اسلام کی کرنا، اپنے بڑوں کے پیچھے لگنا، اور میرے بھائیوں خالی عقیدت کے نام پہ، خالی محبت کے نام پہ ناکامی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں، خسارے کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں، گھاٹے کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں۔ آگے چلتے جائیں میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھے، اس کے بعد پہلے دن جب آپ نے اعلانیہ دعوت دی، یا صبا کا نعرہ لگا دیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 804، لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے نعرہ سنا، لوگ کام کا چھوڑ کے پہاڑیوں کے دامن میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے اعلان کیا، فرمایا یا بنی عبد المطلب اے معلومہ شئتم لن تغنی عنکم یوم القیامت شیئا، اے بنو عبد المطلب تم میرے دادا کی نسل سے ضرور ہو، لیکن یاد رکھنا، عمل کرنا، عمل قیامت والے دن میں کسی قسم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر آخرت والے دن عزت چاہتے ہو، عمل کرنا، عمل اگر عمل کرو گے قیامت والے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھ پر آس اور امید مت رکھنا۔ یہ پہلا قبیلہ تھا، آپ نے سائڈ پہ کر دیا، دوسرے قبیلے کو بلایا، یہ آپ کا قریبی ہے، فرمایا یا کعب ابن لؤی اے معلومہ شئتم لن تغنی عنکم یوم القیامت شیئا، اے کعب بن لؤی میرے پیغمبر نے سبق اعمال کا دیا، عمل کا دیا، جنت کا دیا، نیکی کرنے کا دیا۔ تیسرا قبیلہ، تیسرے نمبر پر اپنے چچا کو بلایا، اسے مخاطب کیا، فرمایا یا عباس اے ملما شئتا لن تغنی عنک یوم القیامت شیئا، اے چچا عباس آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو، عمل کرنا، عمل جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، فرشتوں کی عزت چاہتے ہو، عمل کرنا، عمل مجھ پہ امید نہ رکھنا، قیامت والے دن میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا یا صفیہ بنت عبد المطلب اے معلومہ شئتی لن تغنی عنک یوم القیامت شیئا، اے صفیہ، اے میری پھپھو، اے عبد المطلب کی بیٹی، عمل کرنا، عمل جہنم کی آگ سے میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جنت میں جانا چاہتی ہو، جہنم سے بچنا چاہتی ہو، عمل کرنا پڑے گا، عمل۔ قیامت والے دن میں محمد تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا، تمہاری کوئی بات نہیں کر سکوں گا، تمہارے بارے میں اللہ کے لیے اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ پانچویں نمبر پر آپ نے اپنے لگتے جگر اپنی سگی بیٹی فاطمہ کے بارے میں اسے مخاطب ہو کے کہا، فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی، سگی بیٹی، سن لے، اے ملیمہ شئتی لن تغنی عنک یوم القیامت شیئا، کامیاب ہونا چاہتی ہے نا، عمل کرنا، عمل۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا والد، میرا بابا قیامت والے دن مجھے جنت میں لے کے جائے گا، نہیں، کامیاب ہونا چاہتی ہے، رب کی رحمت چاہتی ہے، فرشتوں کی عزت چاہتی ہے، میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا، عمل کرنا، عمل قرآن و حدیث پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، دین کو فالو کرنا، دین کو ترجیح دینا۔ میرے بھائیوں، پیچھے اب ہمیں بات سمجھ آ جانی چاہیے، جب میرے نبی نے اپنی سگی بیٹی کو کہہ دیا، اپنی پھپھو کو کہہ دیا، اپنی فیملی کو کہہ دیا، اپنے خاندان کو کہہ دیا، کہ سب کو کہہ دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو عمل کرنا، عمل۔ لیکن آج ہم سمجھے کہ میری کامیابی فلاں کروائے گا، نہیں میرے بھائیوں، اب اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں
کوئی خلش موجود ہے تو وہ میرے پیغمبر کا یہ فرمان سن لے، میرے آقا کا، میرے تاجدار کا، نبی الحرمین کا، امام القبلتین کا وہ یہ فرمان سن لے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من بط بہ عملہ لن یسرع نسبہ، کہ جس بندے کو عمل پیچھے کر دے، کعبے کے رب کی قسم ہے، خونی رشتہ کبھی بھی اس بندے کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا سیشن کورٹ نہیں، یہ دنیا کی سپریم کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ہائی کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ضلع کچہری اور عدالت نہیں جہاں پہ سفارش کام چل جائے گی، جہاں پہ سفارش چل جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ رب کی عدالت ہے جس کے رویے، جس کے انداز، جس کے دستور، جس کے منشور انبیاء نے بیان کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔